باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ الفاتحہ کی کچھ آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ہماری آج کی گفتگو سورہ الفاتحہ سے ہی متعلق ہے۔ یہ قرآن مجید کی اولین نازل ہونے والی صورتوں میں سے صورت ہے۔ اس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ یہ مکہ میں بھی نازل کی گئی اور یہ مدینہ منورہ میں بھی نازل کی گئی۔ اس سورت کے بہت سے نام ہیں۔ اس کا مشہور نام جو ہم سنتے ہیں وہ ہے سورہ الفاتحہ۔ اصل نام ہے اس کا فاتحۃ الکتاب۔ فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی۔ فاتحۃ الکتاب یعنی یہ کتاب اللہ کی کتاب کو کھولنے والی صورت ہے۔ حدیث پاک کے اندر اس کے بہت سے ناموں کا ذکر ہوا ہے، اور یاد رکھیں ناموں اور صفتوں کا زیادہ ہونا اس کے زیادہ باکمال ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ کسی چیزوں کے ناموں کا جو زیادہ ہونا ہے وہ اس کی زیادہ خوبیوں کی نشانی ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کا نام اس کے والدین نے عبد الرحمن رکھا، وہ قرآن مجید کو حفظ کر لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں حافظ عبد الرحمن۔ وہ قرآن کو تجوید و قرات سے پڑھنا سیکھ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں حافظ قاری عبد الرحمن۔ وہ قرآن مجید کا علم حاصل کر لیتا ہے، ہم کہتے ہیں حضرت علامہ حافظ قاری عبد الرحمن۔ یہ نام کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ خوبیوں کی وجہ سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ آپ شروع میں نام، اس کا نام عبد السلام ہے، ڈاکٹر عبد السلام، انجینئر عبد السلام۔ جو علم اس نے سیکھا ہے اس علم کی وجہ سے نام کا اضافہ ہو گیا۔ اب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور سورہ فاتحہ اس کی صورت ہے۔ ایک نام بھی ہو سکتا تھا، سورہ بقرہ کا ایک ہی نام ہے البقرہ، اس کا دوسرا نام میں نے کبھی نہیں پڑھا، مگر سورہ فاتحہ وہ صورت ہے جس کو کہیں میرے آقا اس کا نام دیتے ہیں السبع المثانی۔ یہ وہ 7 آیتیں ہیں جنہیں 2 بار پڑھا جاتا ہے، جنہیں بار بار پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ سورت جو ہے، آپ دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، آپ ان کی رکعتوں کو گن لیں تو ان تمام رکعتوں کے اندر امام کے پیچھے ہیں تو امام پڑھ رہا ہے، اور اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ ساری صورتوں میں پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کی کسی اور سورت کو یہ مقام حاصل نہیں ہے جو سورہ فاتحہ کو حاصل ہے۔ میرے آقا نے اس کا نام الشفا رکھا کہ یہ سورت وہ ہے جو جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے اللہ نے شفا بنا کے اتاری ہوئی ہے۔ اس پر بہت سی حدیث پاک ہے، میں ایک کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کچھ صحابہ کرام، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سفر میں تھے، کسی گاؤں میں پڑاؤ ڈالا تو رات کو گاؤں سے ایک بندہ آ گیا، کہا کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، کہ آپ میں سے کوئی بندہ ہے کوئی دم کرنے والا کہ وہ بچ جائے، سانپ نے ڈسا ہے اس کو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک بندہ اٹھ کے اس کے ساتھ چل پڑا، حالانکہ ہم نے اس سے پہلے کبھی اسے دم کرتا نہیں دیکھا تھا۔ اب یہ ان کے ساتھی تعجب کر رہے ہیں کہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ یہ دم شم کرتا ہو۔ وہ بندہ جو آیا پوچھنے کے لیے، وہ چپ کر کے اس کے ساتھ چل پڑا۔ واپسی پر 30 بکریاں لے کے واپس آیا۔ ہم نے کہا اللہ کے بندے یہ تم کیا پڑھ کے آئے ہو، کیا دم کر کے آئے ہو؟ اس نے کہا میں سورہ فاتحہ جا کے دم کر کے آیا ہوں اس کو۔
اور سورہ فاتحہ پڑھنے کی دیر تھی، اللہ پاک نے سانپ کا زہر ختم کر کے اسے شفا فرما دیا۔ انہوں نے مجھے تحفے میں 30 بکریاں عطا فرمائی۔ اب صحابہ کرام نے کہا بھی ہم تم سے بحث نہیں کریں گے جب تک کہ جا کے حضور سے نہیں پوچھیں گے۔ اب دیکھیں یہ ادب ہے، جس بات کے بارے میں پتہ نہ ہو اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں ہر بندہ لگا ہوا ہے بحث کے اندر، چیز کا پتہ ہے تب بھی لگا ہے، نہیں پتہ تب بھی لگا ہے، پھر بحث میں لڑ پڑتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، دوسروں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ اور جب آپ لا علم میں بحث کریں گے آپ کئی غلطیاں کریں گے، کئی گناہ کر بیٹھیں گے۔ آقا کے صحابہ کا طرز عمل کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم آپ سے کوئی بات نہیں کریں گے، ہم جا کر حضور کو سارا واقعہ بتائیں گے، پھر حضور جیسے فرمائیں گے ویسے ہوگا۔ آقا کے پاس چلے گئے، کہا کہ یا رسول اللہ یہ ایسے بندے آئے تھے قبیلے کے، اس کو لے کر گئے، یہ دم کر کے آقا نے فرمایا بھی تم نے کیا دم کیا تھا؟ کہا آقا میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، اللہ نے شفا عطا فرما دی اس کو۔ تو سرکار نے کہا ان بکریوں میں سے میرا حصہ بھی نکالو، میں نے فاتحہ سکھائی ہے تم کو، کہ میرا حصہ بھی نکالو اس میں سے۔ سبحان اللہ، یہ آقا کی شان رحمت اور کرم نوازی ہے، غلاموں کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے معلوم یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ کو میرے آقا نے سورہ شفا قرار دیا۔ اور بھی بہت سے نام ہیں اس کے جو اس کی باکمال، بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل امین آقا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آسمان سے ایک آواز آئی۔ جبرائیل امین نے سر اٹھایا، حضور نے سر اٹھایا، جبرائیل نے بتایا یا رسول اللہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ آج کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اس میں سے ایک فرشتہ آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا۔ وہ فرشتہ آیا اور آ کے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کا سلام لے کر آیا ہوں، آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے ہیں، اپنے عرش کے خزانے میں سے، عرش کے نیچے اللہ کا ایک خاص خزانہ ہے، اس خزانے میں سے میں نے 2 نور آپ کو دیے ہیں، ایک نور سورہ فاتحہ کا ہے، ایک نور سورہ بقرہ کی آخری آیتوں والا ہے۔ یہ خاص خزانہ ہے جو میں نے آپ کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ ہمیں سورہ فاتحہ کی قدر کرنی چاہیے۔ قرآن کو ویسے تو سارا کا سارا پڑھنا ہے، مگر ہم میں سے کتنے بندے یہاں بیٹھے ہوں گے اگر میں کہوں سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنا دیں تو شاید کئی بندے پریشان ہو جائیں کہ یار ترجمہ کیا ہوگا اس کا۔ آئیے آج ہم اسی سورہ فاتحہ کے ہی مفہوم کو، ترجمے کو، اس کے معنی کو سمجھتے ہیں۔ یہی پیغام ہوگا آج کی اس بندی کا۔ ہم اللہ کے کلام میں سے کچھ سیکھ جائیں تو میرا ایمان یہ ہے کہ اس سے بڑی دولت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک حدیث پاک سے بات آگے چلاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو قرآن کا علم ہے اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جسے اللہ پاک نے قرآن کا علم دیا اور پھر وہ مالداروں اور دنیا داروں کی دولت، ان کی کوٹھیاں، ان کی کاریں، ان کے محلات کو دیکھ کر اگر اس کے دل میں ریچھ اور ریچھ پیدا ہو جائے کہ یار ان کی بہت بڑی دار، یار یہ تو بڑے، ان کے اوپر بڑی رحمت ہے، بڑا کرم ہے، اگر اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ مجھ سے بہت اوپر ہے تو فرمایا اس نے قرآن کی قدر ہی نہیں کی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کتنی بڑی دولت ہے اس کے پاس۔ وہ دوسروں کی دولت دنیا کو دیکھ کر اپنا دل چھوٹا کر بیٹھا اور انہیں سمجھا کہ ان پر بڑی رحمت ہو گئی، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ سب سے بڑی کائنات کی دولت قرآن کا علم تھا جو اللہ نے اسے عطا فرمایا ہوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ الحمد، اس میں جو حمد ہے، الحمد الف لام الگ ہے، حمد الگ ہے، ان دونوں کو اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں الحمد۔ حمد کا معنی ہے تعریف اور الحمد کا معنی ہے تمام تعریف۔ الف لام لگنے سے، الف لام کے لگنے سے اس میں حمد کی ساری قسمیں شامل ہو گئی۔ کائنات میں جو جو حمد کرنے والا ہے، کائنات میں جو جس شے کی تعریف کر رہا ہے،
خدا فرماتا ہے کائنات کی جس شے کی تعریف کرو گے وہ اس شے کی نہیں ہوگی، اس شے کو بنانے والے مولا کی تعریف ہو رہی ہوگی۔ ہم جب کسی انسان کو کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت آدمی، اللہ نے آنکھیں کیسی پیاری بنائی ہیں، تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی ہو رہی ہے، اس بنانے والے کی ہو رہی ہے۔ آپ مسجد میں کوئی آتا ہے اور آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑی پیاری ٹائل ہے کہ بڑا خوبصورت ہے، تو کس کی تعریف ہے؟ بنانے والا جو کاریگر تھا۔ اصل میں ہم اس کا نام لیے بغیر تعریف اس کی کر رہے ہیں کیونکہ وہ لگا کر کے آئے چیزوں کو۔ تو اسی طرح کائنات میں جب ہم کسی چیز کی بھی تعریف کرتے ہیں، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر جدھر دیکھا، تو یہ رب ہی کی حمد ہے۔ کہا الحمدللہ رب العالمین، جو سب جہانوں کا رب ہے۔ اچھا، رب کا لفظ ہوتا ہے، اس کا عام معنی کرتے ہیں پالنے والا، پروردگار، پالنے والا، اور اس کا جو عربی میں بتاؤ اصطلاح معنی ہے وہ ہے کہ کسی کی تربیت کر کے درجہ بدرجہ اسے کمال تک پہنچانے والی ذات، اسے رب کہتے ہیں۔ کہ وہ سارے جہان کی ایک ایک شے کو تربیت کر کے اسے اس کے کمال تک لے جانے والی ذات ہے۔ ہم سے اپنے دو بچے نہیں سمجھتے ہیں، ہم اپنے دو بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے، چار بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ کی ایسی ذات ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے اور ہر شے کو پال رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا، اور انتہائی رحیم اور مہربان ہے۔ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے اور رب کائنات کا تعارف ہو رہا ہے کہ اللہ کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے، اس کی کیا صفتیں ہیں؟ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اللہ کی صفتیں تو بے شمار ہیں نا، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ عزیز الانتقام بھی ہے، بدلہ لینے والا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ مگر جو پہلا تعارف اللہ کے بندوں کو کروایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ بڑا قہار ہے، کہا نہیں بندوں گھبرانا نہیں، اللہ بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ مگر ساتھ ہی فرمایا مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک بھی ہے۔ یوم الدین کا معنی ہوتا ہے روز جزا۔ جزا کسے کہتے ہیں؟ بدلے کا دن۔ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ قیامت کا دن کا نام ہے یوم الدین۔ قیامت کے دن کے بھی کئی نام ہیں، یوم الفصل بھی ہے، یوم التغابن بھی ہے، یوم القیامہ بھی ہے، یوم الدین بھی ہے۔ کہا صرف رحمان اور رحیم سمجھ کر بگڑ نہ جانا، کیونکہ کوئی بہت پیار کرے تو بچے بگڑ جاتے ہیں، لاڈ میں آ کر بگڑ جاتے ہیں۔ کہا وہ رحمان اور رحیم ہے، مگر یاد رکھنا صرف رحمان اور رحیم نہیں، وہ مالک یوم الدین بھی ہے۔ وہ پوچھے گا قیامت کے دن کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔ اس کے بعد ایاک نعبد، یہاں تک اللہ، کلام تو سارا اللہ کا ہے لیکن یہاں پر بولنے والا بدل گیا۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تو نہیں کہہ رہا نا، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں۔ کلام اللہ کا ہے لیکن عبادت ہماری ہے، اللہ تو کسی کی عبادت نہیں کرتا نا، اللہ کے بندے عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ علماء جانتے ہیں کہ ایاک مفعول مقدم حسر کا اور زور کا معنی پیدا کرتا ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی کائنات میں کوئی اور اس لائق نہیں کہ ہماری جبین عبادت کی خاطر اس کے سامنے جھک جائے، یہ صرف تیری ذات ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی مدد کا مالک تیری ذات کو جانتے ہیں۔ کائنات میں مدد کا نظام ہے، استاد شاگرد کی مدد کرتا ہے جس سے بچہ پڑھتا ہے، ماں باپ اپنی اولاد کی مدد کرتے ہیں جس سے اولاد پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے، دوست دوست کی مدد کرتا ہے جس سے دنیا کا نظام چلتا ہے۔ مگر کہا یاد رکھو مدد کوئی بھی کر رہا ہو مگر عقیدہ یہ رکھا کرو کہ اللہ کی عطا کے بغیر اور اس کے اذن کے بغیر مدد کوئی نہیں کر سکتا، مدد کا مالک اللہ ہی ہے۔ ہم یا رسول اللہ مدد کو بھی ماننے والے ہیں، ہم یا علی مدد کے بھی ماننے والے ہیں، ہم یا غوث العظم مدد کے بھی ماننے والے ہیں، مگر ہمارا ایمان ہے
اللہ کے رسول ہوں یا اولیاء ہوں یا صحابہ ہوں، جو بھی ہوں، ہر کوئی مدد کرتا ہے تو اللہ کے اذن اور عطا کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ اذن اور عطا طاقت دیتا ہے تو لوگ کرتے ہیں مدد، اللہ نہ دے تو کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بات کر کے اب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، جب مدد تجھ سے مانگتے ہیں تو ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ اہدے کا معنی ہدایت دے، چلا نہ ہم کو صراط المستقیم، سیدھے رستے پر۔ اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما۔ میں یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے دو باتیں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ ایک سوال یہ کرتا ہوں، ہم باجماعت نماز پڑھیں تو سمجھ آتی ہے ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کریں، لیکن ہم اکیلے نماز پڑھیں تو پھر بھی تو یہی پڑھتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ بندہ تو اکیلا ہے، وہ اکیلا اپنے آپ کو ہم کیوں کہہ رہا ہے تو اکیلا، اسے کہنا چاہیے میں تیری بات کرتا ہوں، میں تو اس سے مدد مانگتا ہوں، مگر بندہ یہ نہیں کہتا، بندہ کہتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے ارے تم اکیلے ہو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ہم کیوں کہتے ہو؟ تو جواب یہ ہے میں اکیلا بھلے ضرور ہوں، مگر میری عبادت اس لائق نہیں کہ اللہ کے سامنے پیش ہو۔ میں اپنی عبادت کو اللہ کے ولیوں کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں اور کہتا ہوں یا اللہ میری طرف نہ دیکھ، اپنے ولیوں کی طرف دیکھ، ان کی عبادت کے صدقے میری بات بھی قبول فرما لے۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں کہہ کر ہم نے اپنی عبادت کو ان کی بات میں شامل کر دیا۔ چونکہ جب تھوک کا منڈی میں جب آپ جاتے ہیں نا، وہاں پہ جب آپ کوئی تھوک کا مال لیتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے یہ دو یہ نہ دو، کہتے بھی اٹھائیے پوری پیٹی اٹھاؤ، چھوٹا مال ہے بڑا مال ہے سارا آپ کا ہے، پوری کی پوری پیٹی اٹھاؤ، اس میں کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے تو فرق نہیں کریں گے، یہ سارا یہ گٹھڑی ساری کی ساری لینی پڑے گی، بلا نسبی اور بلا مثال۔ جب عبادتیں جاتی ہیں اگر اکیلی میری جائے تو خدا کی قسم ڈر لگتا ہے خدا اٹھا کے منہ پہ ہی نہ مار دے، یہ عبادت ہے۔ لیکن ہم کہتے باری تعالیٰ میں نہیں کہہ رہا کہ میری قبول کر، ہماری قبول کر، مولا مجھے نہ دیکھ، یہاں تیرے بندوں میں نیک بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، ان کی گٹھڑی میں میں اپنی عبادت بھی رکھ رہا ہوں، جب قبول کرے گا تو پوری قبول فرما لے گا۔ تو ایاک نعبد، ہم تیری کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں تاکہ اپنی عبادت کو صالحین کے توسل کے ساتھ جوڑیں، وسیلہ اختیار کریں، ایک بات۔ اور دوسری بات اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، چلو میرے جیسا بندہ تو کہے میں بھٹکا ہوا انسان ہوں، میں کہوں کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا سمجھ آتی ہے، لیکن غوث پاک نماز پڑھیں تو وہ بھی یہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ بابا فرید گنج شکر نماز پڑھتے ہوں گے تو وہ بھی تو پڑھتے ہوں گے نا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صحابہ پڑھتے تھے تو وہ بھی پڑھتے تھے، میرے آقا نماز پڑھتے تھے تو وہ بھی یہی پڑھتے تھے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی سیدھے راستے پہ نہیں ہے تو تب کہتا ہے کہ دکھا؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ چلو میں کہوں تو سمجھ آتی ہے، لیکن جب اولیاء صحابہ آقا یہ کہتے ہوں گے وہ ہدایت جن کے در کے صدقے سے ملتی ہے، تو کیا ہمیں سیدھے راستے پر چلا کا مطلب کیا ہے؟ وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے تب کہہ رہے چلا، نہیں، وہ سیدھے راستے پر ہیں، مگر یاد رکھیے انسان، ہم جیسے جو انسان ہیں وہ مرتے دم تک خطرہ لگا رہتا ہے کہ کہیں شیطان کا وار نہ ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اصل میں کامیاب وہ ہے جس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا، جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا۔ سیدھے راستے پر چلا کا مطلب یہ ہے کہ مولا میں تیرے در پہ آیا کھڑا ہوں، تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، جیسے تو نے آج مجھے اپنے در پہ آنے کی توفیق دی، مولا مرتے دم تک مجھے ہدایت پہ قائم رکھنا، ہدایت پہ قائم رکھنا، یہ معنی ہے اس کا۔ سیدھا راستہ دکھا یعنی جو راستہ تو نے دکھا دیا، سیدھا راستہ اسلام ہے، سیدھا راستہ قرآن ہے، سیدھا راستہ سنت مصطفیٰ ہے،
اس سیدھے رستے کو مولا جو آج تو نے مجھے چلایا ہے، میں مرتے دم تک اس پر مجھے چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما. یہ معنی ہوتا ہے اس کا اہدنا الصراط المستقیم کا. میں بات کو سمیٹتے ہوئے کلوز کرنا چاہتا ہوں اور ایک نقطہ آپ کو اور عرض کرنا چاہتا ہوں. اسی لفظ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اہدے دکھا، نا ہمیں، صراط راستہ، مستقیم سیدھا. اچھا ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کئیوں نے آخر 5ویں 8ویں جنہوں نے پڑھی ہے، کوئی جیومیٹری وغیرہ پڑھی ہوگی. آپ کو یاد ہے کہ ہم خط کیسے کہتے تھے؟ خط، لکیر کو کہتے ہیں خط. پھر کچھ 3 ڈبوں والا ہوتا ہے، 3 لینوں والا ڈبہ جسے مثلث کہتے ہیں، آج کل کے بچے ٹرائی اینگل کہتے ہیں. ایک 4 کونوں والا ڈبہ ہوتا ہے جس کو مربع ہم کہتے ہیں. انگلش میں کیا کہتے ہیں بیٹا اس کو؟ جی اسکوائر کہتے ہیں. اور ایک آپ کی ایک 2، اب یہ جو خط مستقیم ہے، ہم اردو کی بات کرتے ہیں، 2 نقطوں کو ملانے والا جو سب سے قریب اور سیدھی لائن ہو اسے خط مستقیم کہتے ہیں. دیکھیے ایک نقطہ اگر یہاں پہ ہے اور ایک نقطہ یہاں پہ، اگر میں یوں لے کے جاؤں تو یہ خط مستقیم نہیں ہے. یوں لے کے جاؤں تو خط مستقیم نہیں ہے. ایسے ایسے لے کے جاؤں تو خط مستقیم نہیں ہے. سیدھا ڈائریکٹ جائے تو خط مستقیم. اسے کہتے ہیں صراط مستقیم. ایک بندہ ہے، ایک نقطہ بندہ ہے، ایک نقطہ خدا کی ذات ہے. بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مولا سے ملوں، اپنے مولا کی رضا حاصل کروں، اپنے مالک کو راضی کرو. ماری تعالیٰ تجھے راضی کرنے کا، تجھے پانے کا، تیری معرفت کا راستہ کون سا ہے؟ جو سب سے سیدھا ہو. اور یاد رکھیں جو سب سے سیدھا ہوتا ہے وہی سب سے شارٹ بھی ہوتا ہے، مختصر بھی وہی ہوتا ہے، سب سے چھوٹا بھی وہی ہوتا ہے. اور جتنا بھی دائیں بائیں جائیں گے راستہ بڑھتا چلا جائے گا. جو سب سے سیدھا ہوگا وہ سب سے شارٹ ہوگا، مختصر ہوگا، محفوظ ہوگا. باری تعالیٰ وہ راستہ دکھا جو سب سے مختصر ہو، محفوظ ہو، شیطان کے حملوں سے بچا ہوا ہو، شارٹ ہو. اللہ فرماتا ہے بندو اگر وہ راستہ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں دکھاؤں تو سن لو، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ہے ان لوگوں کا جن پہ انعام فرمایا ہے میں نے. غیر المغضوب ان کا نہیں جن پہ غضب ہوا. مغضوب کا معنی ہے جس پہ غضب ہوا، جس سے اللہ ناراض ہو گیا. اس سے مراد یہودی ہے. ولضالین ان کا نہیں جو گمراہ ہو گئے، اس سے مراد عیسائی. کن کا راستہ ہے سیدھا راستہ؟ کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ مولا جن پہ تو نے انعام فرمایا. اور اللہ سے پوچھ لیں مولا تو نے انعام کن پہ فرمایا؟ کہا من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اگر تمہیں شارٹ کٹ چاہیے اللہ تک پہنچنے کا، اگر محفوظ راستہ چاہیے خدا تک پہنچنے کا، تو وہ راستہ ہے ان کا جن پہ اللہ نے انعام کیا. جانتے ہو وہ کون ہے؟ کہا اللہ کا انعام سب سے بڑھ کر اللہ کے نبیوں پہ ہوا ہے، پھر صدیقوں پر ہوا ہے، پھر شہداء پہ ہوا ہے، پھر صالحین و اولیاء پہ ہوا ہے. اگر صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو اللہ کے نبی، صدیق، شہداء اور اولیاء کے راستے پر چلو گے تو یہی صراط مستقیم پر چلنا ہے. اللہ کے نبی ہمارے آقا تو آخری پیغمبر ہے، اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا. صدیقین اور شہداء اپنے اپنے مرتبے پر ہیں. امت کے لیے جو ماڈل آج موجود ہے وہ صلحاء، متقین، اولیاء کے لوگ ہیں. ان کے ساتھ جو بندہ جڑ جاتا ہے، ان سے تعلق بنا لیتا ہے، ان سے رشتہ جوڑ لیتا ہے، ان کی سنگت اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی سنگت، ان کی صحبت اور ان کے نقش قدم پہ چلنے سے اس بندے کو صراط مستقیم عطا فرما دیتا ہے. اور یاد رکھیے حدیث پاک سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. میرے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ما تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بهم.
آقا اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے کسی اللہ والوں سے محبت کی، صالحین سے پیار کیا، ان کے نقش قدم پہ چلا، ان کے ساتھ سنگت محبت رکھی؟ جیسے آج ہم 11ویں شریف کی مناسبت سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ ایک الفت رکھتے ہیں، ہر ماہ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ امت اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ 11ویں شریف کے نام پر انہیں ایصال ثواب کرتا ہے۔ تو کہا ایک بندہ کسی سے محبت کرتا ہے مگر اس سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ ہم لاہور کے رہنے والے ہیں، غوث پاک عراق کے شہر بغداد کے رہنے والے ہیں، درمیان میں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ وہ آج سے 800-900 سال پہلے دنیا سے پردہ کر چکے ہیں۔ ہماری ملاقات نہیں، نہ ہمارا زمانہ ایک ہے، نہ ہمارا علاقہ ایک ہے، مگر محبت کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، ولی تھے اللہ کے۔ باری تعالیٰ آقا سے پوچھا، آقا اس بندے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا، رب کائنات اس بندے کا جو پیار کرتا تھا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے گا جس سے وہ پیار کرتا تھا، اور کہے گا اے بندے فکر مند مت ہو، بھلے تیرا علاقہ اور تھا، زمانہ اور تھا، مگر محبت اگر تو نے میرے نیک بندوں کے ساتھ کی ہے تو قیامت کے دن میں تمہیں ان کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہوں۔ تو یہ صراط مستقیم جو ہے انعام یافتہ بندوں کے تعلق کے ساتھ ملتی ہے۔ اور آج اگر کوئی حضور سیدنا داتا گنج بخش سے پیار کرتا ہے، بابا فرید سے پیار کرتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے پیار کرتا ہے، حضور پیران پیر سے پیار کرتا ہے، شاہ نقش بند سے پیار کرتا ہے، حقیقت میں یہی وہ انعام یافتہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی رحمت ہوئی۔ ان کے ساتھ جڑنے کی برکت سے اللہ ہمیں بھی صراط مستقیم پر مرتے دم تک قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، ہماری آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شریک